تکبر سے چلنے والے او گھڑ سوار، ذرا عاجزی سے چلنا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کبھی ہم بھی تیری طرح غرور کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ آج تو ہماری مٹی کو روند کر چلا جا رہا ہے، لیکن یہ نہ بھول کہ تجھے بھی یہیں آنا ہے۔ آج جس طرح ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے، تم نے بھی یہیں آنا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جوان کہتا ہے، امیر المومنین، رگوں میں ذرا گرم گرم خون دوڑتا ہے، جیب بھی بھری رہتی ہے، شباب اور جوانی ہے، ذرا غرور آ جاتا ہے طبیعت میں، بتائیے میں اس کا کیا علاج کروں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرا مرید بن جاؤ، کہا یہ جس طرح اجمی فنکاروں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، نہیں فرمایا روزانہ قبرستان چلے جاؤ کر، روز نہیں جا سکتے ہو تو ہفتے میں ایک بار چلے جاؤ کر، ہفتے میں بھی نہیں جا سکتے ہو تو مہینے میں ایک بار چلے جایا کر، قبرستان میں جا کے دیکھا کر کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ جو روزانہ کپڑے بدلتے تھے ان کا کفن بھی خاک میں مل چکا ہے، جو سپرے اور پرفیوم کرتے تھے، معطر رہا کرتے تھے، ان کے جسم پر کوئی مٹی ہٹانے والا نہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشیم چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن جسے حکیم کہے، قرآن جسے دانشور کہے، وہ کبھی ان چیزوں کو زندگی کی منزل نہیں بناتا۔ یہ چیزیں ضروریات زندگی تو ہیں لیکن مقصد زندگی نہیں۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لخت جگر، جاگیریں، محلات، سونے چاندی کے ڈھیر اور ہیرے جواہرات میں نے تیرے لیے یہ جمع نہیں کیے، تیرے لیے تو میں حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں۔ حکمت کا ایک بول، ایک زرنین قول، اس کے تقاضے پورے کر دینا، تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے، لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کہ شرک بہت بڑی بے وفائی ہے، ظلم عظیم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اعلان عام، کہ مشرکین سے اللہ بھی دور ہے، رسول بھی دور ہے، شرک کرنے والوں سے رب بھی بیزار ہے، اس کا محبوب بھی بیزار ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے غلاظت ہیں، پلید ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ آج کے بعد مشرکین
میرے گھر میں نہ آیا کریں، مسجد حرام میں ان کا داخلہ بند ہے۔ گھر میں غلاظت صاف کی جاتی ہے کہ نہیں؟ غلاظت کو گھر میں صاف کرتے ہو کہ نہیں؟ جب تم اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو رب اپنے گھر میں غلاظت کیوں برداشت کرے؟ رب نے شرک کرنے والوں پر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، وہ پابندی جاری تھی اور جاری ہے۔ کل بھی داخلہ بند تھا، آج بھی داخلہ بند۔ داخلہ بند ہے کہ نہیں؟ عاشق بنے پھرتے، عاشق جی دیکھو نا جی، ہم نعرے رسالت لگاتے ہیں جی، ہم تو عاشق ہیں۔ میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے۔ مدینے میں جن کا داخلہ بند ہو، مدینہ تو کسوٹی ہے، سونا پرکھا جاتا ہے نا کسوٹی پر، ایمان پرکھا جاتا ہے مدینے میں۔ صاحب ایمان مدینے میں جا کے کھرا ثابت ہوتا ہے، صاحب ایمان مدینے میں جا کر خوش ہوتا ہے، مدینہ اسے قبول کرتا ہے، مدینہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ کچھ پر تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں جنت البقیع میں سلا دیتا ہے۔ احسان لائی ظہیر پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ ہاں ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، اس کو مستی کے سفر میں ہمارا ہم سفر تھا۔ میں نے اس دن بھی کہا مہاجر کیمپ میں، احسان لائی ظہیر کی یہ دو ادائیں اللہ کو بڑی پسند آئیں۔ ایک تو وہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں مجاہد تھا ہمارے ساتھ، اس نے سن 74 کی تاریخ تحفظ ختم نبوت میں بھی ہراول دستے میں ہمارا ساتھ دیا، سن 84 کی تاریخ تحفظ ختم نبوت میں بھی قدم سے قدم ملا کے چلے۔ ایک تو وہ رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا شہدائی تھا، اور دوسرا اللہ کی توحید کا وفادار تھا، توحید میں کھرا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، یہ ایسی مثالیں بہت کم ہیں، جنت البقیع میں وہی سلائے جاتے ہیں جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوں، ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ مکہ والوں کو بھی جنت البقیع میں نہیں، جنت المعامہ میں سنایا جاتا ہے، مکہ میں وہاں جو قبرستان ہے۔ لیکن یہ مقدر دیکھیے کہ دھماکہ لاہور میں اور قبر جنت البقیع میں۔ میں نے کہا ہمیں تو مرنے کے بعد بھی مدینہ بلا لیتا، اور تم جیتے جی وہاں سے بھگوائے جاتے ہو۔ اس وقت تک داخلہ نہیں کھلے گا جب تک توحید میں شرک کی ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک سنتوں میں ملاوٹ بدعت کی ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک اذان اور درود و سلام میں ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے۔ پہلے عقیدہ بناؤ، پہلے ایمان بناؤ کہ اذان وہی سچی ہے جو مسجد نبوی کے مینار سے بلند ہو رہی ہے، پہلے عقیدہ بناؤ کہ اذان وہی سچی ہے جو مسجد حرام کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے، پہلے عقیدہ بناؤ کہ مذہب وہی سچا ہے جو اللہ کے گھر سے اور محمد کے در سے ملتا ہے، پھر انشاءاللہ تمہارا داخلہ کھل جائے گا۔ سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت۔ اب بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا، برمنگھم میں قراردادیں پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر جوش زیادہ ہے تو تشریف لے چلیے، آپ کے لیے بھی خدمت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ جوش ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی بھی خدمت ہوگی۔
ہاں جی، جس کو لیڈری چمکانا ہو وہی حرمین کے خدام کے خلاف بیان دے دیتا ہے۔ حرمین کے خدام اللہ کی حفاظت میں ہیں انشاءاللہ، اور جس نے بھی حرم کی طرف قدم اٹھایا اسے وہی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا جو مسٹر ابرہہ کو کرنا پڑا تھا۔ نہیں، مسٹر ابرہہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، نہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میرے عزیز دوستو، شرک سے بچ کے رہنا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، والدین کا دل بھی نہ دکھانا۔ موحد صاحب کہیں توحید کے نشے میں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو نہ رلا دینا، ماں باپ کا دل بھی نہ دکھانا، شرک بھی نہ کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی نہ چھیننا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر سے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہی وراثت انبیاء کی، یہی دولت دیا کرتے ہیں وہ اپنے اخلاف کو، اپنے بیٹوں کو، ان کی